کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کنڈوں کی نیاز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایک دینی فریضہ ہے یا پھر بدعت؟ آپ بھی کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے۔ اور پھر کیا یہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی خاص دن اس نیاز کا بنانا ضروری ہے؟ اور پھر وہ جو نیاز بنائی ہے اسے گھر کے اندر ہی کھانا ضروری ہے، کیا گھر کے باہر بھی لے جا سکتے ہیں؟ ان بہت سارے سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، رجب المرجب جو بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، جس میں ایک ایک روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی مہینے میں 22 رجب المرجب کو ایک نیاز بنائی جاتی ہے، اسے کنڈوں کی نیاز کے نام کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ نیاز بنانا بدعت ہے یا جائز ہے؟ تو اس نیاز کا بنانا بدعت نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال اسی ضمن میں کیا جاتا ہے کہ کیا یہ نیاز جو بنائی ہے یہ گھر کے اندر ہی کھلانی ضروری ہے یا گھر کے باہر بھی آپ یہ نیاز لے کر جا سکتے ہیں، یا پھر اس میں کوئی میٹھی چیز ہی بنانا ضروری ہے، کیا کوئی نمکین چیز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں؟ تو اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جب آپ نیاز کی نیت، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مومنین کو کھانا کھلانا یا انہیں کوئی چیز کھلانا، ان کی دعوت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ میٹھی بنائیں یا نمکین بنائیں، آپ کی جو حسب توفیق ہے، آپ جتنی بنا سکتے ہیں وہ آپ بنائیں اور گھر میں بھی دیں، اور اگر آپ کے گھر کے باہر کسی شخص کو آپ نے پہنچانی ہے، وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی محتاج ہے، اس کے گھر آپ نے وہ نیاز پہنچانی ہے، تو وہاں پر بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور ان کے ہاں بھی شاید یہ اسی لحاظ سے منائی جاتی ہوگی کہ گھر کے ایک کونے میں یا ایک گھر کے کمرے، کسی خاص کمرے میں وہ جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں پر پھر وہ جو مومنین آتے ہیں ان کو بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، جو وہ حلوہ پوڑی وغیرہ یا کوئی اور کھانا چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور پھر وہیں پر ہاتھ دھلوا کر وہ باہر کہتے ہیں کہ نہیں لے جانا، وہ اگر باہر کوئی موجود ہے تو اسے وہ باہر نہیں دیتے۔ تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر میں مومنین کی اچھی جگہ بنائیں، مومنین کو دعوت دیں، ان کے بیٹھنے کے لیے اچھا اہتمام کریں، مومنین آ جائیں، پھر انہیں کھانا کھلائیں، کوئی نمکین چیز ہے تو نمکین کھلائیں، میٹھی ہے تو میٹھی کھلائیں، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص چیزیں ہوں۔ اچھا، یہاں پر اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر وہ یہ جو 22 رجب ہے، یہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مومنین کو دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑا اجر ہے اس میں، تو کیا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک سلسلہ جو ایک وہ کہانی پہلے پڑھی جاتی ہے، تو مومنین کرام اس بات کو بھی انتہائی گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کہانی جو وہاں پر پڑھی جاتی ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، پھر وزیر تھا، اس نے بات نہیں مانی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اب اس کہانی میں معصوم کی توہین ہے۔ اب معصوم نے ایک نیاز نہ دینے کی وجہ سے ایک شخص کو اتنی بدحالی کا شکار بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے اہل بیت تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اہل بیت علیہ السلام پر تو جو سب و شتم کرتے تھے، تو وہ ان کے بھی اگر انہیں زاد راہ کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ زاد راہ دیتے تھے، انہیں مکان کی ضرورت ہوتی تھی، سواری کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ تو ایسے لوگوں کی بھی حاجات پوری کرتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ امام نے ان کو ایسا نہیں، یہ اس چیز کو ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اب امام صادق کے حوالے سے ان کی وہ نیاز بنا کر آپ کھلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
آپ حدیث کسا پڑھائیں، آپ دعائے توسل پڑھائیں، دعائے کمیل پڑھائیں، تو اس کا تو اجر و ثواب ہے. لیکن ابھی آپ وہ کہانی کو پہلے پڑھ کے پھر امام کے ساتھ اس کو شامل کر کے کریں تو یہ درست نہیں ہے عمل. اب اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ کیا یہ کسی شخص کے دنیا سے جانے کی خوشی میں یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ مکتب جعفریہ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو تھا وہ دنیا سے گیا تو اس کی خوشی میں دشمنان آل محمد کی خوشی میں یہ شیعہ کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں بات اب یہ ہے نا سوچنے کی کہ اب جو دشمن آل محمد ہو، اب جس شخصیت کے حوالے سے یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ہاں وہ تو خود ان کے ہاں بھی اس کی وفات کی یہ تاریخ نہیں ہے، یہ مستند یہ تاریخ نہیں ہے. اس کے حوالے سے 15 تاریخ اور تاریخیں ملتی ہیں. تو 15 رجب اس کے حوالے سے اور اسی طرح اور. اب اگر کوئی دشمن آل محمد دنیا سے گیا ہو تو اہل سنت اور اہل تشیع کو مل کر یہ خوشی منانی چاہیے نا. اگر آپ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ دشمن آل محمد کے جانے پر، محمد و آل محمد کے دشمن کے مرنے پر یہ خوشی کی جا رہی ہے، اگر بالفرض کوئی دشمن آل محمد ہے، یزید تھا، اسی طرح اور بھی لوگ تھے دشمن آل محمد، اب ان کے جانے پر ظاہراً مومنین مسلمین کو خوشی ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اب جس نے آل محمد علیہ السلام کو اتنے رنج و غم دیے ہیں، دکھ دیے ہیں، کربلا کا واقعہ، پھر کوفہ اور شام اور اتنے مصائب آل محمد پر آئے ہیں، تو اگر وہ دشمن آل محمد یعنی کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو خدا کا دشمن ہے. اب ایسے شخص کے جانے پر تو صرف شیعہ کو خوش نہیں ہونا چاہیے نا، تمام مسلمین کو خوش ہونا چاہیے. تو اگر کوئی آل محمد کے دشمن کے مرنے پر یہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ نیاز ہے، نیاز آپ نے بنائی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے طرف سے، آپ وہ دے رہے ہیں، اپنا مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں، مومنین کی دعوت کر رہے ہیں، تو یہ بہترین ہے. لیکن اسے کسی خاص شخصیت پر اب یہ تبرہ بازی کرنا شروع کر دیں، یہ کرنا، یہ لان تان کرنا، یہ آل محمد کی سیرت نہیں ہے. آل محمد علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی ان کی کیسے ان نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان کی سیرت کیا ہے، یہ کسی کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت کرنا، یہ آل محمد علیہ السلام کی قطعاً سیرت نہیں ہے، اور اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. آپ نیاز منائیں، مومنین کی دعوت کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، یہ بہترین عمل ہے. اور اپنے مرحومین کی طرف سے کھانا کھلا دیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے اب مومنین کو کھانا کھلائیں، تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. پروردگار عالم حقیقی معنی میں ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار فرمائے. اور میری مومنین سے گزارش بھی ہے، اگر آپ کے ہاں یہ جو سوالات ہم نے کیے ہیں، کیا اسی طرح سے 22 رجب کی کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے، یا کوئی اگر سوال ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں گے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.